ماشاءاللہ الحمدللہ، بچہ دیکھیں بیت اللہ کے سامنے۔ بیت اللہ کا خوبصورت منظر ہے۔ ناظرین، طواف کے دوران اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، درود پاک، توبہ استغفار اور دعا کرتے رہیں، چاہے اپنے زبان میں ہو، چاہے قرآن مجید کی آیات ہو، اور اسی طرح سورتیں وغیرہ پڑھتے رہا کریں، اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اور آپس میں باتیں طواف کے دوران نہ کریں۔ اور پیاس ہے تو پانی پی سکتے ہیں، طواف کے دوران بھی پی سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جتنے بھی دعائیں ہیں، اگر قرآن مجید کی آیاتیں یا آپ کو صورتیں کچھ یاد ہیں وہ بھی پڑھا کرتے رہیں، اور کل شریف، اور اسی طرح جو بھی الحمد شریف آپ کو یہ صورت یاد ہے الحمد شریف وہ بھی پڑھیں، اور اسی طرح درود پاک۔ ناظرین، صرف جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ یاد کر کے ہیں۔ اور بعض دوست احباب ادھر جتنے بھی آتے ہیں نا طواف کے لیے، اور طواف کے دوران بھی لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ جب آپ نے احرام باندھا، کہیں سے باندھا ہے، میقات سے باندھا، کسی مکان سے باندھا ہے، تو تلبیہ شروع کریں، پڑھتے رہا کریں۔ جب آپ بیت اللہ کے اندر آئیں تو یعنی کہ مطاف میں طواف شروع کریں تو تلبیہ بند کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ تلبیہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ حاضر ہو گئے ہو، بیت اللہ کے پاس آ گئے ہو، حاضر موجود ہو، اس وقت اپنے لیے، اپنے دوست احبابوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اور تلبیہ اپنا بند کر دیا کریں۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، طواف کے دوران طواف آپ کا چل رہا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہے تو برائے مہربانی آپ دوبارہ وضو کریں اور اپنے طواف کو دوبارہ اسٹارٹ کریں۔ اگر زیادہ ہو گئے ہیں، کم رہتے ہیں، تو طواف وضو کریں اور جتنے چکر ہیں وہ لگا لیں۔ اگر کم چکر ہیں اور آپ کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو وضو کر کے آئیں، دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں۔ اسی طرح آپ مطاف میں بیٹھے ہیں، بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، اذان کا وقت قریب ہے، کسی نماز کا وقت قریب ہے، تو ناظرین آپ آدھا گھنٹہ پہلے باہر نکل جائیں، حمام میں جائیں، وضو بنائیں، پھر واپس آ جائیں۔ اسی طرح اس وقت ناظرین دوست احباب آ جاتے ہیں کہ اس سائڈ پہ رستے انہوں نے بند کر دیے، تو ہم نے وضو بھی کرنا تھا، ہم نے پیشاب کے لیے جانا تھا، باہر جانا تھا۔ ناظرین، یہاں جب یہ نظام ہے ایک تو لاکھوں کی تعداد میں یہاں مجمع ہے، انہوں نے نظام کو بنایا ہوا ہے۔ 40-45 منٹ اگر آپ نے وضو کرنا ہے، حرم میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھے ہو، آپ باہر چلے جائیں، حمام کریں، پیشاب کریں اور وضو بنا کے واپس آ جائیں،
اور اسی طرح اگر آپ اذان اس سائڈ پہ ہو رہی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے وضو کہاں کرنا ہے، کون سی جگہ ہے، حمام جانا ہے، ناظرین آگے تو دروازے بند کر دیتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ تو 45 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اپنا وضو مکمل کر لیا کریں، تسلی کر لیا کریں، اس کے بعد آپ بیٹھیں، نماز باجماعت ادا کریں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو باہر چلے جاتے ہیں، تو وضو بنانے کے لیے رستے بند ہوتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر، پھر ان کی جو نماز ہے وہ رہ جاتی ہے، یعنی کہ جماعت سے وہ رہ جاتے ہیں یا آخری 1-2 رکعتوں میں ملتے ہیں۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہر نماز کا جو وقت ہے یہاں آئے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے۔ نماز کے جو اوقات ہیں وہ ٹائم ٹیبل ہر جگہ پہ چل رہے ہیں، اپنے موبائل پر بھی آئے گا، آپ کا اسکرین پر بھی آئے گا، اگر ڈاؤن لوڈ کریں یہاں مکہ المکرمہ حرم شریف کا جو ٹائم ٹیبل ہے نماز کا، آپ اسکرین سے دیکھ لیا کریں، یا اندر گھڑیاں موجود ہیں تو وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ آپ جائیں، اپنا وضو مکمل کر کے واپس آئیں تسلی کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ناظرین، یا آپ 1-2 ساتھیوں کو بٹھاتے ہیں، آپ خود باہر چلے جاتے ہیں، دوبارہ جب آتے ہیں وہ ساتھی آپ کو نہیں ملتا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جانا ہے تو اکٹھے چلا جائے، جہاں جائیں کہیں بھی نماز پڑھیں، تو آپ کو یہ پریشانی تو نہیں ہوگی کہ میرا بھائی ہے، میری ماں ہے، میرے یعنی کہ گروپ کے ساتھی ہیں فلاں جگہ پہ بٹھایا ہے۔ تو بعض دفعہ وہ پولیس والے مرد اور خواتین کو الگ کرتے ہیں، تو جب وہ الگ ہوں گے، سائڈ پر ہوں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال آپ جہاں کہیں جائیں اکٹھے ہو کے جائیں، یا تو موبائل کا استعمال کریں اور فون سے رابطے میں رہا کریں تاکہ آپ کی پریشانی کم ہو سکے۔ تو یہ باتیں تھیں جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں۔ اور اسی طرح جب طواف شروع کرنا ہو تو آپ آہستہ آہستہ چلیں، اور اپنے خواتین اپنے گروپ کا خاص خیال رکھیں، ان کے ساتھ چلیں۔ یہ ہے نا کہ آپ کا ساتھی، آپ کا جو گروپ کا ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، آپ پریشان ہو جائیں، تو آہستہ آہستہ چلیں گے، ایک تو دعاؤں میں آپ کا ذہن جائے گا، اور اللہ پاک سے دعا دنیا اور آخرت کا سوال کریں، دنیا کے بارے میں بھی آخرت کے بارے میں بھی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سخی ذات ہے، وہ مہربان ذات ہے، سب دعاؤں کو وہ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے اور انسان کو دیتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے مہمان بن کر آئے ہو، اللہ رب العزت ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہاں بے یقینی نہیں ہے، یقین کے ساتھ مانگے، اللہ پاک یقین کے ساتھ عطا فرمائے گا، وہ چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ نے مانگی نہیں ہیں، تب بھی وہ چیزیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کمنٹ میں دعاؤں کو کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ پاک یہاں حاضری نصیب فرمائے، مسجد نبی اور اسی طرح بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہر بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائے، اور ہمارے فیملی کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جس طرح فیملی کے ساتھ حجاج کرام عمرہ کرنے والے دیکھ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اکٹھے ہو کے طواف، اکٹھے ہو کے صفا مروہ، اکٹھے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے فیملی کو بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے وہ یہاں آئیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
माशाअल्लाह नाज़रीन, ये मिज़ाब रहमत और वो सामने आपको कलाक टावर नज़र आ रहा है, वो एक मीनार नज़र आ रहा है जो सफ़ा पहाड़ के साथ है, सफ़ा वाली साइड पे है मीनार। माशाअल्लाह सुबह के टाइम हतीम का जो सिलसिला है वो जारी है। जुमरात और जुम्मा को छुट्टी करते हैं, खसूसन गालिबन जुम्मा को छुट्टी होती है। और इसी तरह मर्द हजरात इशा की नमाज के बाद हतीम में उनको भी वक़्त दिया जाता है नमाज अदा करने का। अगर कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ज़रूर करें और यहाँ नमाज अदा करें। माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो देखें साथ साथ चल रहे हैं तवाफ में और इसी तरह से बहुत नाज़रीन ये बड़े सुकून के साथ चैन के साथ तवाफ कर रहे हैं। तो जितने भी हुज्जाज किराम हैं, अगर कोई आदमी अकेला है वो अकेला है, अगर आदमी ग्रुप के साथ है फिर वो ग्रुप को नहीं छोड़ते, वो ग्रुप के साथ चलते रहते हैं। नाज़रीन नमाज के औकात में काफ़ी रश बनती है, नमाज के औकात जितने भी हैं काफ़ी रश बनता है और ज़ुहर की नमाज में जो रश है वो कम होता है। इसके अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं सब में रश है। तो नमाज के औकात का खास ख्याल रखें अपने नाज़रीन। जितने भी आपके दोस्त अहबाब आए हुए हैं उनको बोल दिया करें मर्द और ख़वातीन को अलग करते हैं। जहाँ तवाफ़ चल रहा है वहाँ मर्द हजरात नमाज अदा करेंगे जमात के साथ और ख़वातीन जो है पीछे पीछे उनको अलग जगह बना दिया गया है, वो नमाज वहीं अदा करेंगे। और अपने ख़वातीन को बोल दिया करें जब तक हम ना आएँ तो यहाँ से ना आएँ, वो इकट्ठे होकर तवाफ़ करें। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बोर्ड साइड पर लगे हुए हैं फहद गेट है, बाब अब्दुल अजीज है, इसी तरह बाब उम्रा है, बाब अब्दुल्ला है, बाब अब्दुल्ला है और इन बोर्डों से फ़ायदा आप उठा सकते हैं। किसी एक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसके नीचे आप दिखाएँ उनको। तो इसके बाद आप उनको कह दिया करें जब कहीं आगे पीछे हो इस बोर्ड के नीचे आ जा करें, तो आपको आसानी लगेगी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं बैतुल्लाह का खूबसूरत मंज़र और हुज्जाज किराम का तवाफ़ करने वालों का माशाअल्लाह खूबसूरत मनाज़िर देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और ज़ईफ़ कमज़ोर और इसी तरह आपको तवाफ़ में नज़र आ रहे हैं। माशाअल्लाह जो ही 7 चक्कर मुकम्मल होते हैं हुज्जाज किराम साइड पे जाके 2 रकात नमाज अदा करते हैं। वो सामने आपको बैतुल्लाह का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, दरवाज़े के सामने मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकात नमाज अदा करने की जगह है। तो अक्सर उम्रा करने वाले तवाफ़ मुकम्मल कर लेते हैं, इसके बाद पीछे हो गए 2 रकात नमाज अदा करके दुआओं का अहतमाम करते हैं। ये है हजर अस्वद के बराबर में। इसी तरह मौसम बच्चे और बड़े हाथ को ऊपर करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पहुँचने के बाद एक चक्कर आपका मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा एक दफ़ा चक्कर लगा के दोबारा यहाँ पहुँचेंगे, एक और चक्कर आपका मुकम्मल हो जाएगा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह सुब्हानअल्लाह इसी तरह हर हाजी के पास कापी होती है और मोबाइल पर भी कुछ दुआएं अल्फाज की चीज़ें सामने रखी हैं ताकि वो आसानी के साथ पढ़ सकें। तो अगर आपके पास कापी है या मोबाइल पर आपने कापी को डाउनलोड किया हुआ है मसनून दुआएं और तवाफ़ की दुआएं और इसी तरह सफ़ा मरवा की जो दुआएं हैं वो भी मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो आदमी पढ़ते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, दूसरा ये है कि आदमी फिर किसी के साथ बातें भी नहीं कर सकता, अपने दुआओं में मसरूफ़ रहते हैं।
ناظرین اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے فیملی کو یہاں آنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب وبرا بوالديه ورؤوف بالرحمة وارزقهم من حيث لا يحتسب يا من انت على كل شيء قدير يا واحد اللهم انا دعوناك كما امرتنا في السجن وما وعدتنا عشان نكمل الشوط الحين الشوط كم؟
Kemarin yang dalaman dikit dari dalam. یہ ہے گروپ آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک لباس اور ایک طرح کا جو کپڑا ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ دور تک ہمارے ساتھی پہچان سکیں ایک دوسرے سے. یہ گم ہونے کا جو اندیش ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر اسی طرح کا کوئی کپڑا اپنے ساتھ رکھیں, سب ساتھیوں کو ایک جیسا پہنائیں تو گم ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. ناظرین دیکھیں رش آپ کو کم نظر آتا ہے اور صبح کے ٹائم جو اشراق کے بعد کا جو رش ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ جو دھوپ ہے وہ کافی تیز ہو جاتی ہے تو اسی طرح رش اور زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہاں جو رش ہے وہ رات کو زیادہ ہے اور دن کو کم رہتا ہے.
ماشاءاللہ تبارک اللہ. عمرہ کرنے کے بعد یعنی کہ طواف جب مکمل ہوتا ہے تو حجاج کرام الگ ہو جاتے ہیں, سائڈ پر جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ بیت اللہ کے 7 چکر ہیں, اور 7 چکر کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل ہے, اور پھر اسی طرح 7 چکر ہیں صفا مروہ کے. اس کے بعد حجاج کرام جا کے اپنے بال چھوٹے کراتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. انا مش عايزه. اسی طرح حجاج کرام مختلف زبانیں ہیں ان کی, اور مختلف رنگ ہیں, اور مختلف ان کے طریقہ کار ہیں ہر حاجی کا. اور کچھ بنگلہ دیش, انڈیا, اسی طرح انڈونیشیا, الجزائر, عراق, مصر, سوریہ, لبنان, ترکیہ, یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. عراق اور مصر, الجزائر زیادہ ہیں, اور سب سے جو زیادہ ہے وہ ہے انڈونیشیا کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ بڑے خوش ہو کے طواف کرتے ہیں, اور زمزم اور اسی طرح صفا مروہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. هو الراجل اقتنع بالكلام. محمد ما تسبقنيش. انا دلوقتي دخلنا الجنة رحمتك يا عزيز يا غفار.
وہ دیکھیں سامنے مقام ابراہیم کے اوپر آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے سیڑھی لگا کر ماشاءاللہ پالش کرتے ہیں. خاص قسم کی پالش ہے اس کو. یہ پتل کا ہے اعلیٰ قسم کا. اس کے بعد اس کو رنگ وغیرہ روغن وغیرہ پالش وغیرہ لگا دیا جاتا ہے. یہ ہے صفا مروہ کا ایریا ماشاءاللہ تبارک اللہ. وہ دیکھو مسعی لکھا ہوا ہے مسعی. یہ سلوب ہے اور جو ٹیلر ہے وہ تھوڑا سا کھردری ہے اور اس کے اندر لکیریں وغیرہ بنے ہوئی ہیں تاکہ سلپ نہ ہو کوئی حاجی. سلوب کی شکل میں ہے. اوپر ڈھلان ہے چڑھائی ہے پھر اس کے نیچے اترا جاتا ہے ڈھلان کی طرف. جو ہی آپ طواف مکمل کریں گے آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو ایک راستہ نظر آئے گا جو یہیں پر ہم جا رہے ہیں. تو اسی راستے پر آئیں گے تو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آئے گا ماشاءاللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ دیکھیں بیت اللہ. اگر یہاں آئیں گے تو اس طرح کا خوبصورت منظر نظر آئے گا ماشاءاللہ. اسی طرح آگے چلتے جائیں ناظرین. آگے آپ کو پہاڑ نظر آئے گا صفا پہاڑ ماشاءاللہ. اکثر عمرہ کرنے والے جو عمرہ کرتے ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتے اور اپنے فرائض کو جلد ہی انجام دیتے ہیں. یعنی کہ طواف مکمل کر لیا پھر 2 رکعت پڑھی اس کے بعد صفا مروہ کر لیا اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے یہ جو فریضہ ہے ہم جس مقصد کے لیے ہیں اس کو پہلے پورا کریں ماشاءاللہ. ابھی جا رہے ہیں وہ دیکھو صفا پہاڑ ماشاءاللہ. اور یہاں بیت اللہ کے سامنے یعنی کہ حجاج کرام کو دیکھیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعاؤں میں مصروف ہے. یعنی پہاڑ یہ صفا کا پہاڑ ہے اور منہ ان کا بیت اللہ کی طرف ہے دعا کریں. تو یہاں دعا اللہ رب العزت جلد ہی قبول فرما لیتے ہیں. صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا اور دعا جلد قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جو ہے آپ بھی بیت اللہ کو دیکھیں اور دعا کریں. اسی طرح صفا مروہ پر چڑھیں اور بیت اللہ کی طرح منہ کر کے دعا کریں. اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ماشاءاللہ. جتنا وقت ہو آپ کے پاس وہاں کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں. 2 منٹ ہے 5 منٹ ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ تو رش کافی بن جاتی ہے تو اس لیے پولیس والے آگے پیچھے کر لیتے ہیں. وہ سامنے دیکھیں یہ یہاں سے صفا سے اسٹارٹ اور مروہ کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ. درمیان میں آپ کو جو حجاج کرام نظر آ رہے ہیں وہ مروہ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں سے اسٹارٹ ہوگا اور مروہ تک آپ پہنچیں گے تو ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا. اسی طرح دوبارہ واپس آئیں گے تو آپ کا اور مکمل ہو جائے گا. اسی طرح ناظرین صفا مروہ مکمل ہونے کے بعد آپ کے عمرہ مکمل کا باقی ایک ہی رکن یعنی کہ فرض آپ کا باقی رہ گیا. علماء واجب فرماتے ہیں ماشاءاللہ سر کو مٹانے کے لیے اور سر کے جو بال ہیں اس طرح کے ساتھ یا کینچی کے ساتھ یا مشین کے ساتھ تاکہ آپ کے بال مٹا. عورتیں ماشاءاللہ تھوڑی سی کم اسی سے پکڑ کر بالوں کو 1 انچ کے برابر کاٹ دیں ماشاءاللہ. یہ گرین لائٹ ہے. یہاں سے حجاج کرام کافی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ چلتے ہیں. وہ دیکھیں آپ کو خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ناظرین اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے دعاؤں قبول فرمائے اور ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے. حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے.
اور اسی طرح جو پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ پاک ان کو غیبانہ ان کی مدد فرمائے، اور اسی طرح جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر اللہ رب العزت کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر فرمائے، ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آخری جو الفاظ ہوں کلمہ طیبہ کے ہوں، اللہ پاک یہ دولتیں یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم دیتے رہیں گے روزانہ کی نئی معلومات تاکہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ کا دوست احباب یا آنے والے ناظرین جتنے بھی حاجی ہیں اللہ پاک ان کو آنا نصیب فرمائے، اور ان کو ہر قدم پر اللہ پاک نیکیاں عطا فرمائے، ہر قدم پر برائی خطا غلطیاں سب معاف فرمائے۔ یہ ہے جو ستارے کی طرح نظر آ رہے ہیں، یہ ہے اے سی سسٹم، یہاں سے ہوا باہر ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے، یہاں کا جو موسم ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، سردی ہے۔ اللہ پاک کا ہم سب کا حامی و ناصر